بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک صاحب ہیں رضوی، اس نے سپریم کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ہے کہ قرآن شریف کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جو ہماری مذہبی کتاب ہے یا کسی بھی دھرم کی مذہبی کتاب ہو، اس کے تعلق سے اس کے اندر وہ خلط ملط کرے یا قرآن شریف کی آیتوں کو نکالے، یہ اختیار سپریم کورٹ کو بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان صفت انسان، اس کو اب معلوم ہوا ہے کہ قرآن شریف میں 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو نکالا جائے۔ حالانکہ قرآن شریف کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں نازل ہوئی۔ توریت دنیا میں آئی، زبور آئی، انجیل آئی، یعنی 4 کتابیں آسمانی ہیں، اور قرآن شریف سے پہلے 3 کتابیں اس دنیا کے اندر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے انجیل کو اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے توریت کو اتارا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا۔ لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکی۔ آج وہ کتابیں موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں بھی تو ان کے اندر خود بدھ ہو گئی ہے، خلط ملط لوگوں نے ان کے اندر، ان کے علماء نے، ان کے پیشواؤں نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ شبہ پیدا ہوا کہ جس طریقے سے وہ 3 کتابوں کو خلط ملط کر دیا گیا، شاید اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر بھی قطر بیوت کر دی جائے گی، اور اس کے اندر بھی لوگ مختلف طریقے سے مختلف آیتیں نکال دیں گے یا اس کے اندر ڈال دیں گے، تو یہ شک پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شک کو دور کرنے کے لیے قرآن شریف کے اندر سب سے پہلی آیت تو یہ اتاری، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن شریف، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ذمہ لیتے ہیں اس کی حفاظت کا، قیامت تک ہمارے پاس اس کا ذمہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے غار ثور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، غار ثور کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی گئی، کس کے ذریعے سے؟ تار عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کے ذریعے سے۔ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، ہاتھ اگر اس کو لگاتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبوتر کے جوڑے سے حفاظت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے حفاظت تار عنکبوت سے یعنی مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے غار ثور میں فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی حفاظت معصوم بچوں کے ذریعے سے فرمائی۔ ایسے معصوم بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 4 سال کا بچہ حافظ، 10 سال کا بچہ حافظ، 12 سال کا بچہ حافظ، اور یہ حافظ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بنائے؟ یہ حفاظت ہے قرآن شریف کی۔ ہم لوگ جو زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو انجینئرنگ کراتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، یا اسی طریقے سے وکیل بناتے ہیں، اور ایسے بچوں کو جو ذہین نہیں ہیں، جو غریب ہیں، ان کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ غریب بچہ ہے، اس بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرا دیتے ہیں کہ کم از کم کچھ قرآن شریف کا پارہ 2 پارہ حفظ کر لے گا یا قرآن شریف حفظ کر لے گا۔ تو ایسے غریب بچوں کے ذریعے سے، ایسے معصوم بچوں کے ذریعے سے، اور ایسے معذور بچوں کے ذریعے سے، اور ایسے اندھے بچوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ فلاں جگہ ایک بچہ ایسا ہے، عمر 8 سال ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذہن کو کشادہ کر دیا اور وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، حفظ کی دولت اس نے حاصل کر لی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ایسا بوڑھا کہ جس کی عمر 60 سال ہے، جب اس نے کوشش کی، جد و جہد کی، قرآن شریف حفظ کرنے کا بیڑا اس نے اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے کو قرآن شریف کی حفاظت کے لیے کھول دیا۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفظ کی صورتیں ہیں، حفاظت کی صورتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا۔ میرے محترم حضرات، پھر آج کا انسان کون ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اس کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ انسان نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، اور وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے جو انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کے ان آیتوں کو اور قرآن شریف کی ان صورتوں کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، اور پھر خلفائے راشدین کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ہیں. ان خلفائے کرام کو وہ شیطان کا بچہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اور قوت کے بلبوتے کے اوپر قرآن شریف کے اندر اپنی طرف سے آیتوں کو بھر دیا ہے، اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1400-1500 سال ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن شریف کے اندر نہ زبر کا فرق آیا، نہ زیر کا فرق آیا، نہ پیش کا فرق آیا. جیسا اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن شریف نازل کیا تھا، آج بھی ہو بہو ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ کلام ایسا کلام ہے، یہ قرآن شریف ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اس کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے؟ کیا وہ 26 آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوئی؟ کیا وہ 26 آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوئی؟ کیا وہ 26 آیتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہوئی؟ انہوں نے ہو بہو اسی طریقے سے قرآن کو پڑھا، یاد کیا اور اسی طریقے سے آئندہ نسلوں کو سکھایا، اور انہوں نے یاد کیا اور یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اور پھر یہی سلسلہ اسی طریقے سے قیامت تک چلتا رہے. کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف کی ایک سورت کو نکال دے، یا قرآن شریف کی ایک آیت کو نکال دے، یا قرآن شریف کے اندر ایک زبر اور زیر میں فرق پیدا کر دے. آج تک تو ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ پیدا ہوا ہے رضوی، اس نے دعویٰ کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ہر نبی کو حالات کے مطابق اور ان کی زندگی کے حالات کے تحت معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا وہ جادوگروں کا دور تھا، جادو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصائے موسیٰ کا معجزہ دیا. عصائے موسیٰ کیا؟ وہ ایک لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کی، زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا اور اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور جتنے جادوگر ہوتے تھے ان کے سانپوں کو، ان کے کیڑے مکوڑوں کو وہ اژدہا کھا جایا کرتا تھا. وہ دور ایسا تھا جادوؤں کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے ان کو ایسا ہی معجزہ دیا، اور ان کو ایک لاٹھی دی. وہ لاٹھی جب زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. پھر اس کے بعد دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طب بہت زیادہ تھا، حکمت یعنی ڈاکٹری، جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے حکیم ہیں، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم بہت بڑے فلسفی ہیں، ہم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اوپر نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کو معجزہ دیا، ید بیضا کا معجزہ. اور وہ ید بیضا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادر زاد اندھوں کی آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ اندھے شفایاب ہو جایا کرتے تھے، ان کو دیکھنا شروع ہو جایا کرتا تھا.
اور اس وقت کے جو حکما تھے، اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے، جو اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیماروں کو شفا کرتے ہیں اور ہم بیماریوں کے اندر جب دوا دیتے ہیں تو لوگوں کو شفا یابی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے بن رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ دیکھو ان کے ہاتھ کے اندر شفا ہے۔ یہ اندھوں کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اندھے بینا ہو جاتے ہیں، وہ نابینا بینا ہو جاتے ہیں، وہ نہ دیکھنے والے دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کوڑھی ہوتا تھا، کوڑھی کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے ہاتھ پیر گل کر کے اور سڑ کر کے گیتے ہوئے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ کوڑھی کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ شفایاب ہو جایا کرتا۔ تو جیسا جیسا دور آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو معجزات دے کر کے بھیجا۔ پھر ایک دور آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ اس دور کے اندر کیا تھا؟ یہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی زبان والے سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا بولتے ہیں، ہمارا کلام بہت اچھا ہے، ہم ادیب ہیں، ہمارے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم ایسا کلام دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے سامنے دوسری ریاستوں کے، دوسرے ملکوں کے سارے لوگ آجمی ہیں، یعنی عجمی ہیں، گنگے ہیں، بولنے والے صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ سارے کے سارے گنگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو قرآن شریف کا عظیم معجزہ دیا۔ اور قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کلام، ایسی کتاب آج تک کوئی بنا نہیں سکا۔ ایسا ادب والا کلام، ایسا فصاحت والا، بلاغت والا کلام آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ اور اللہ نے دعویٰ بھی کیا ہے اس بات کا۔ قرآن شریف میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، جس وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، اے محمد، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی کوئی انسان، کوئی کلام ایسا لا کر کے پیش کر دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لا کر کے پیش کر کے دکھا دو، ہم تمہیں بھی بڑا مان لیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی ایک میٹنگ بیٹھی اور اس نے قرآن شریف کے اوپر غور و فکر کیا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے بولنے والے اور بڑے بڑے اطباء وہاں پر بیٹھے قرآن شریف کے اوپر غور کرنے لگے، اس کو پڑھنے لگے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ کیسا کلام ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے سورہ کوثر پر پہنچے اور انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عرب کے پورے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے کلام کرنے والے، بڑے بڑے شاعر حیران رہ گئے اور یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، نبی کے علاوہ نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بولنے والے حیران ہو گئے، اتنے بڑے بڑے شاعر حیران ہو گئے،
بڑے بڑے کلام کرنے والے حیران ہو گئے قرآن کو پڑھ کر کے، تو آج کا یہ رضوی کم وقت کیا بیچتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کے ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ کوئی انسان اور کسی انسان کو، کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے قیامت تک کہ قرآن شریف کی ایک آیت کو نکال دے یا ایک آیت کو اس کے اندر داخل کر دے۔ وہ تو جیسا نازل ہو گیا ویسا ہی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ ہمارا سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کے اعجاز کو ماننا چاہیے، اس کے معجزے کو ماننا چاہیے۔ قرآن شریف سب سے بڑا معجزہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اعتراض کیے قرآن شریف کے اوپر، اور قرآن شریف کی آیتوں کو جیسا بنانا شروع کیا، لیکن وہ لوگ مجبور ہو گئے۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، ان آیتوں کے متشابہ ایک انسان نے اپنا کلام بنایا اور اس کلام کو بنا کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر چسپاں کیا، لیکن جب اس کو پڑھا لوگوں نے تو سب نے ہنسی مذاق کی، اور ہنسی مذاق کرنے کے بعد اس پیپر کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اور وہ شاعر نے کیا بنایا تھا اس آیت کے اوپر؟ اس نے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ قلیل جسمہ طویل، یہ بنا کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھی، الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل تم جانتے ہو کیا ہے ہاتھی، ذنبہ قلیل اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، جسمہ طویل اس کا جسم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس نے مقابلہ کرنا چاہا قرآن شریف کا، اور اس نے بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا، اس نے عربی زبان کے اندر یہ چند چیزیں اور چند الفاظ لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیا کہ لوگ اس کو بھی کلام اللہ سمجھیں گے، قرآن شریف سمجھیں گے، اس کو بھی بیعت کریں گے، یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد دلائیں گے۔ اب وہ عرب کے لوگ معصوم بچے جب حرم شریف کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ یہ کیسا پیپر لگا ہوا ہے، الفیل و ملفیل اس کے اوپر لکھا گیا ہے، انہوں نے ہنسی مذاق کی، اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس پیپر کو پھاڑ کر کے پھینک دیا، اور اس بنانے والے کی اس قدر توہین ہوئی کہ یہ انسان قرآن شریف کا مقابلہ کرتا ہے۔ قرآن شریف کسی انسان کا کلام تھوڑا ہی ہے، قرآن شریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین کی ذات۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی ناپاک سازشیں آج سے نہیں 1500 سال سے چلی آ رہی ہیں، اس کے اندر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ قرآن شریف، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور قیامت تک یہ قرآن شریف، اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، زبر ہو یا زیر ہو، جزم ہو یا تشدید ہو، پیش ہو یا کھڑا زبر ہو، اور کھڑا زیر ہو یا کھڑا پیش ہو، وہ تمام کے تمام محفوظ ہیں، چھوٹا مد ہو یا بڑا مد ہو، ہر قسم سے قرآن شریف محفوظ ہے۔ یہ فتنے فساد ہوتے رہتے ہیں، یہ شیطانی قوتیں آتی رہتی ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بے چین کرنے کے لیے اس قسم کے فتنے
دنیا کے اندر اٹھتے رہتے ہیں اور کچھ شیطانی قوتیں اس کے پیچھے بھی رہتی ہیں، وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینا چاہتے ہیں، ان سے کسی قسم کے اعتبار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی 26 آیتیں تو کیا ایک آیت یا ایک زبر کو ہی نکال کر کے کوئی انسان دکھا دے، اس کی بھی ہمت کوئی انسان نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو روزانہ قرآن شریف کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔